بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله
واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد في مقام آخر: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا أليما. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین. یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے. ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی، تمہیدات، تمجیدات، تخلیقات، وحدانیت، الوہیت، ربوبیت اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے. کروڑا درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلتین، و امام الحسن والحسین، و امامنا فی الجنہ، کل کائنات دے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس سے رحمت بخشش دی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحابہ کرام، تابعین اعظام، ائمہ دین، محدثین، بزرگان دین رحمہم اللہ تبارک و اجمعین دے واسطے. مختصر حمد و ثنا تو بعد رب العالمین دے قرآن دے اندروں سورۃ النساء دیاں دو آیت کریمات اس احباب دے سامنے تلاوت کیتیاں نے. ان آیات دے اندر اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا کہ اگر کسی معاملے دے اندر جھگڑا ہو جائے، اختلاف پیدا ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول دی اطاعت اور فرما برداری کرو. اگر قرآن و حدیث دے اندروں کوئی بات نہیں ملتی، صاحب معاملہ دے کول آ جاؤ، امام دے قول نو دیکھ لو، کسی صاحب علم دے قول نو دیکھ لو. اور دوسری آیت کریمہ دے اندر اللہ رب العالمین فرما دینے وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ. اللہ پاک فرما دینے جیڑا بندہ کسی مومن نو، ایمان والے نو نہ حق قتل کر دائے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور کبھی بھی وہ جہنم تو باہر نہیں نکل سکتا. انشاءاللہ الرحمن موجودہ صورتحال دے مطابق جس طرح تسی احباب جانتے ہو، سوشل میڈیا دی زینت بننے والی خبر بلوچستان کوئٹہ دے علاقے دے اندر میاں بیوی دا غیرت دے نام تے قتل کر دینا، اس سے متعلق رب العالمین دے قرآن دے اندروں اور محمد عربی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر فرمان دے اندروں ذکر کروں گا کہ کیا شریعت غیرت دے نام تے قتل کرن دی اجازت دیندی ہے یا نہیں دیندی، اور نکاح کرنا شریعت دا اس بارے کی حکم ہے. انشاءاللہ مختصر وقت دے اندر اپنی بات کو مکمل کرن دی کوشش کراں گا. دعا ہے اللہ رب العالمین میں حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ سنیے سنائیے میرے سمیت سانو سب نو سن سنا کے اس سے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. حضرات عزیز بکار، شریعت دے اندر تین معاملات ایسے نے جس دے اندر میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کرن دا حکم اور آرڈر جاری فرمایا.
پوری شریعت دے اندر 3 مقامات نے جتھے مسلمان نو قتل کرن دا حکم دیتا گیا۔ پہلے نمبر تے قتل کرنے والا قاتل جڑا ہے مقتول دے قصاص دے اندر اس نو قتل کیتا جائے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر سورۃ البقرہ دے اندر اس بات دا اعلان فرمایا۔ اللہ خالق کائنات اعلان فرما دینے یا ایوہ الذین آمنو، اللہ پاک نے ایمان والیاں نو مخاطب فرمایا، کتب علیکم القصاص، اللہ پاک فرما دینے قصاص نو ٹاڑے تے فرض کر دیتا گیا ہے۔ ٹھیک اسی طرح الفاظ اللہ پاک نے رمضان المبارک کے روزہ دے متعلق ذکر فرمائے کہ یا ایوہ الذین آمنو کتب علیکم الصیام، اس جگہ تے اللہ پاک نے کتب علیکم القصاص فی القتلى، اللہ پاک فرماندے نے قصاص نو قتل دے بدلے نو مومن اور مسلمان تے فرض کر دیتا، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر بالکل واضح الفاظ دے اندر اعلان فرما دیتا، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا متعمدا فجزاؤہ جہنم، اللہ پاک فرما دے نے ایسا بندہ جس نے ارادتاً کسی نو قتل کر دیتا، کسی جان نو نہ حق قتل کر دیتا، ایدہ قتل کرنا اس سے فرض نہیں۔ اگر میدان قتال ہوئے تے میدان قتال دے اندر لڑائی دے اندر کسی نو قتل کر دیو گے اس سے قصاص موجود نہیں۔ میدان جہاد دے اندر جڑا قتل ہو جائے اس سے قصاص موجود نہیں۔ لیکن اگر کوئی بندہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جان بوجھ کے اگر قتل کر دے تو اس سے قصاص لازم آئے گا۔ اور اللہ رب العالمین فرما دے نے الحر بالحر، آزاد دے بدلے آزاد نو قتل کیتا جائے گا، والعبد بالعبد، اور غلام دے بدلے غلام نو قتل کیتا جائے گا، والانسا بالانسا، اگر عورت ہے تے عورت دے قصاص دے اندر عورت نو قتل کیتا جائے گا۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء، اگر اس سے قصاص کے اندر تسی اپنے پائی نو معاف کر دیو تے بہت بڑا عمل ہے، کسے نو معاف کر دینا بہت بڑا عمل ہے، لیکن قصاص جڑا ہے اس کے اندر دوسرے نو قتل کرنا واجب ہے۔ اگر معاف کر دیو دیت دے دیو تو یہ معاملہ اس انداز نال بھی کلیئر ہو سکتا ہے۔ پہلی شرط، پہلا قتل شریعت دے اندر قصاص دے اندر قتل کرنا، اور دوسرے نمبر تے جڑا بندہ مرتد ہو جائے، دین اسلام نو قبول کرن تو بعد دین اسلام نو چھوڑ جائے، دین اسلام تو دور ہو جائے، یہ بندہ واجب القتل ہے، اس نو قتل کیتا جا سکتا ہے اسلامی ریاست دے اندر۔ اور تیسرے نمبر تے آقا علیہ السلام نے فرمایا زانی شخص جڑا ہے اس نو بھی قتل کیتا جائے گا۔ سورۃ النور دے اندر دوسری آیت ہے سورۃ النور دی، اللہ رب العالمین اعلان فرما دے نے، اللہ خالق کائنات اعلان فرما دے نے، الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، اگر کوئی کموارا شخص زنا کر لیندہ ہے، اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر اس حد نو مقرر فرمایا، مرد نو بھی زنا کرن والا مرد، زنا کرن والی عورت، انہاں دونوں نو 100 کوڑے مارے جان گے۔ اگر شادی شدہ ہو کے زنا کرن والا ہوئے گا تے اس دی سزا شریعت دے اندر اس نو رجم کر دینا ہے۔ رجم کرنا انسان نو، زانی شخص نو جڑا شادی شدہ ہوئے سینے تک گڑا نکال کے اس نو زمین دے اندر دبا دیتا جاندا ہے اور اس نو پتھر مار مار کے قتل کر دیتا جاندا ہے۔ محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دور دے اندر آپ نے اس سزا دا انتخاب کیتا، اگر کموارا زانی ہے انہوں 100 کوڑے مارے گئے نے، اگر شادی شدہ زانی ہے تے اس نو سینے تک گڑا نکال کے
پتھر مار کے رجم کیتا گیا۔ حضرت معاذ بن مالک الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا معروف قصہ ہے، پہلے بھی شاید ذکر کر چکے ہیں۔ حضرت معاذ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی دے اندر تشریف لے آئے۔ مسجد نبوی دے دروازے دے اندر جس وقت داخل ہوندے نے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو فرماندے نے طہرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے پیغمبر جی میں نو پاک کر دیو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے فیما اطہرکا، اے معاذ کس بات تو پاک کر دیا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو فرمان لگے اے اللہ دے پیغمبر جی میں زنا کر لے آئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ویحک ارجع فاستغفر اللہ وتب الیہ، اے معاذ بن مالک جا واپس لوٹ جا کے اپنے گناہ تے اللہ دے کولوں معافی منگ لے۔ اللہ پاک تیرے گناہ نو معاف کرن تے قادر نے، تیرا گناہ بہت بڑا ہے، تیرے گناہ تے ہلاکت ہے، جا معاذ جا کے اللہ دے کولوں معافی منگ لے۔ حضرت معاذ بن مالک مسجد دے اندروں باہر نکل جاندے نے، دل دے اندر خیال پیدا ہوندا ہے میں اللہ دی حد نو پمال کر چکیا، میں اللہ دی حد نو پمال کر دیتا، میری معافی اس دنیا دے اندر ممکن نہیں، میں جدوں تک پتھر مار مار کے مینوں رجم نہ کر دیتا جائے میرے گناہ دی معافی نہیں مل سکدی۔ دوبارہ مسجد نبوی دے اندر آندے نے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو فرماندے نے طہرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہی مکالمہ دوبارہ چلدا ہے، پھر تیسری مرتبہ آندے نے، جس وقت چوتھی مرتبہ آندے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے میرے صحابہ کیا اس بات دی گواہی دیندے ہو کہ تے معاذ بن مالک دا ذہنی توازن تے خراب نہیں ہو چکیا؟ اے میرے صحابہ کیا اس بات دی گواہی دیندے ہو کہ تے معاذ بن مالک نے شراب تے نہیں پی رکھے، کہ تے معاذ بن مالک نے کوئی ایسا نشہ تے نہیں کیتا جس نشہ کرن دی وجہ تو انہاں دے حواس باختہ ہو گئے ہون؟ معاذ بن مالک نے اس بات دا پتہ ہے کہ جیڑی بات میں اپنی زبان دے اندروں کر رہا اس دی سزا مینوں رجم کر دیتا جائے گا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تحقیق اور تصدیق کرن تو بعد حضرت معاذ بن مالک نے رجم دی سزا نو حد نو نافذ کیتا، پتھر مار مار کے رجم کر دی۔ یہ 3 الزام شادی شدہ زانی ہوئے، دین اسلام تو مرتد ہوئے، یا کسے نو قتل کیتا ہوئے، اس تو علاوہ شریعت کسے نو قتل کرن دی مارن دی اجازت نہیں دین دی، اور غیرت کے نام تے قتل کرنا شریعت بالکل اس بات دی اجازت نہیں دین دی۔ اور پھر جڑا بندہ نکاح کرے اور نکاح کرن دی وجہ تو غیرت کے نام تے قتل کر دیتا جائے، شریعت بالکل اس کی اجازت نہیں دین دی، بلکہ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر کیا اعلان فرمایا، سورۃ النساء آیت نمبر 59 ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر بالکل واضح الفاظ کے اندر اس بات کا اعلان فرما دیتا۔ اللہ خالق کائنات اعلان فرما دینے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جانے والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ دی اطاعت کرنا تاڈے تے فرض ہے، رسول اللہ دی اطاعت کرنا تاڈے تے فرض ہے۔ کس معاملے دے اندر؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، جس وقت تاڈے اندر کوئی معاملہ زیر بحث آ جائے، جس وقت تاڈے کوئی مسئلہ زیر بحث آ جائے، اس مسئلے دا حل نہ نکلدا ہوئے، سب تو پہلے اللہ دے قرآن نو اٹھانا ہے، سب تو پہلے قرآن پاک کی تفسیر نو پڑھنا ہے، سب تو پہلے اللہ دے حکم دا انتخاب کرنا ہے۔ اطیعوا اللہ، سب تو پہلے اللہ دی اطاعت کرنی ہے، قرآن دے حکم نو دیکھنا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر کی حکم نازل فرمایا ہے، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اگر قرآن
قرآن پاک دی آیتاں پڑھن تو بعد تانوں اس مسئلے دا حل موجود نہیں ملدا، تانوں اس مسئلے دا حل نہیں ملدا۔ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، پھر رسول اللہ دی اطاعت کرنی ہے، میرے محبوب پیغمبر دی احادیث نو دیکھنا ہے۔ پہلے قرآن دی آیتاں دے اندروں مسئلے دا حل تلاش کرو، اگر قرآن دی آیتاں دے اندروں مسئلے دا حل نہیں ملدا تے پھر رسول اللہ دی حدیث کو دیکھنا شروع کرو، اگر رسول اللہ دی احادیث دے اندروں تانوں اس مسئلے دا حل نہیں ملدا، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، صاحب معاملہ قاضی دی طرف رخ کرو، کسی امام خطیب دی طرف رخ کرو، صاحب علم دی طرف رخ کرو، اور پھر اس دے مطابق جو ہے فیصلہ کرنا۔ پہلے نمبر تے قرآن نو دیکھنا ہے، دوسرے نمبر تے حدیث نو دیکھنا ہے، اور تیسرے نمبر تے عدالت دا رخ کرنا ہے، قاضی دی طرف جانا ہے، امام اور خطیب دی طرف، صاحب علم دی طرف جانا ہے، تاکہ اس مسئلے دا حل نکل سکے۔ اور قتل کرنا کسی صورت دے اندر جائز نہیں۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا، اللہ فرماندے نے جس نے جان بوجھ کے کسی نو قتل کیتا اس دا ٹھکانہ جہنم ہے، اور اس نے ہمیشہ جہنم دے اندر رہنا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح بخاری دے اندر روایت نقل ہے، لا يحل الدم امر مسلم یشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ الا باحدى سلاسل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے کہ قسم ہے اس ذات دی کہ جس سے ہستے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی جان ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ النفس بالنفس، تین قسم دے لوگاں تو علاوہ قتل کرنا جائز نہیں، ایک جان دے بدلے جان، والسیب الزانی، یا دوسرا شادی شدہ زانی، والمارق من الدین التارک للجماعہ، آقا فرماندے نے جڑا دین اسلام نو چھوڑ کے مرتد ہو جاندا ہے۔ اور سب تو بڑی بات، پاکستان جیڑا کلمہ شریعت دے نام تے حاصل کیتا گیا، گزشتہ برس 2024 کے اندر ہیومن رائٹس پاکستان دے تحت رجسٹر ہون والے غیرت دے نام تے عورتوں نو جیڑا قتل کیتا گیا 392 کیس سامنے آئے، جس دے اندروں سب تو زیادہ پنجاب دے اندر 168، سندھ دے اندر 151، خیبر پختونخوا دے اندر 52، بلوچستان دے اندر 19 اور اسلام آباد دے اندر 2۔ پورے پاکستان دے اندر 392 کیس غیرت دے نام تے قتل کرنا، جیڑا شریعت نے جس چیز دا حکم ہی نہیں دیتا، اور اے او کیس نے جڑے رجسٹر ہو گئے، جڑے رجسٹر نہیں ہو سکے وہ اس تو علیحدہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی دے نال کسی غیر بندے نو دیکھ لے، اپنی بیوی دے نال کسی غیر بندے نو دیکھ لے تے پھر بھی قتل کرن دا حکم نہیں دیتا، میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا 4 گواہ تلاش کرے۔ اگر 4 گواہ اس عورت اس بیوی دے خلاف گواہی دے دیں تو انہوں طلاق دے کے چھوڑ دے، شریعت نے اس وقت بھی قتل کرن دا حکم نہیں دیتا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جتنے غیرت دے نام تے قتل کیتے جاندے نے سارے نکاح دی وجہ تو کیتے جاندے۔ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا علیہ السلام فرماندے نے جس وقت بچہ جوان ہو جائے فوراً اس کا نکاح کرو، نکاح نو عام کرو، اور بچہ ہوئے بچی ہوئے بیٹا ہوئے بیٹی ہوئے اس دی اجازت دے نال نکاح کرو۔ ایک غیرت دے نام تے قتل جڑے نے جس وقت بچے اپنی مرضی دے نال نکاح کر دے نے، میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابی داؤد کے اندر روایت نقل ہے،
لا نکاح الا بولی، بغیر باپ، بغیر بڑا بھائی، بغیر چاچا تایا، اس تو بغیر ولی تو بغیر نکاح نہیں ہوندا۔ اور اگر والدین بچے دی مرضی دے خلاف نکاح کرن تے وہ بھی نکاح نہیں ہوندا۔ کتنے واقعات موجود نے میرے محبوب پیغمبر دے اصحاب کے اندر۔ حضرت مغیث رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دی بیوی بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، دونوں دا نکاح ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت میاں بیوی دے اندروں دونوں دے اندروں کوئی ایک آزاد ہو جائے تے نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ اگر اس نکاح نو جاری رکھنا ہوئے تو دوبارہ نکاح کیتا جائے گا۔ یہ دونوں غلام نے، حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مغیث رضی اللہ تعالی عنہ، دونوں میاں بیوی نے، بچے انہاں دے ہے نے، دونوں دا نکاح غلام نے۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیوی جیڑی ہے آزاد کر دیتی گئی، نکاح فسخ ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دینے، صحیح بخاری کے اندر روایت نقل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام دے کول آئے، فرمان لگے اللہ دے پیغمبر جی، حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی بیوی حضرت بریرہ جس نو آزاد کر دیتا گیا، کیا انہاں دا نکاح ختم ہو گیا؟ آقا فرماندے نے عبداللہ بن عباس ادا نکاح ختم ہو گیا، لیکن اگر اپنے نکاح نو اگے بڑھانا چاہندے نے، اپنی شادی دے معاملات کو اگے توڑنا چاہندے نے، دوبارہ نکاح ہو جائے گا۔ حضرت بریرہ نو جس وقت پتا چلیا، حضرت بریرہ نے حضرت مغیث ولادگی اختیار کر لئی، لیکن حضرت مغیث دی حضرت بریرہ دے نال اس قدر محبت ہے، آقا علیہ السلام نے خود حضرت مغیث نو حضرت بریرہ دی محبت دے اندر اکھاں دے اندروں سبحان دے ہویا دیکھیا، انہاں دے مگر پھر دے نے آقا علیہ السلام تک معاملہ پہنچدا ہے۔ حضرت بریرہ نو میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری صحابیہ اپنے فیصلے تے نظر ثانی کر لے، مغیث سے نال اپنے نکاح نو برقرار رکھ لے۔ حضرت بریرہ فرماندیاں نے اللہ دے پیغمبر جی تسی حکم دے رہے ہو؟ حضرت بریرہ فرماندیاں نے اللہ دے پیغمبر جی اگر تسی مینوں حکم دیندے ہو تے میں اس نکاح نو اگے جاری رکھنیا۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے اے بریرہ اے میری صحابیہ میں تینوں حکم نہیں دے رہا، میں تینوں مشورہ دے رہا، اگر تیرا دل چاہندا ہے تے اس نکاح نو اگے جاری رکھ۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے حضرت بریرہ فرماندیاں نے اے اللہ دے پیغمبر میں مغیث دے نال اگے نکاح جاری نہیں رکھنا چاہنی، میں علیحدگی اختیار کرنا چاہنی۔ انہاں دے بچے بھی موجود نے لیکن بیوی نہیں مانتی، علیحدگی اختیار کر لو۔ اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر کتنی آیات کو نازل فرمایا کہ اگر میاں بیوی دا آپس دے اندر اتفاق ہے کہ اپنی زندگی نو بسر کرن، اگر اتفاق ختم ہو جاندہ ہے اچھے طریقے دے نال علیحدگی اختیار کرن۔ کتنے خامد اپنی بیویاں نو قتل کر دیندے نے، کتنے پائی اپنی پیراں نو قتل کر دیندے نے، کتنے والدین اپنی بچیاں نو قتل کر دیندے نے۔ زمانہ جاہلیت دے اندر بھی لوگ ایسے واسطے اپنی بچیاں نو زندہ درگور کر دیا کردے سن کہ کسی دے گھر میں اپنی بیٹی نو بھیجاں گا۔ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس عورت دے نال نکاح دا ارادہ رکھ دے انہوں نکاح دا پیغام بھیج لو، اگر راضی ہے اس نو دیکھ لو، اودے نال نکاح کر لو، اگر راضی نہیں تے کسی عورت دے پیچھے جان دی اجازت بھی نہیں۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دے نے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول گیا اور فرمایا اللہ دے پیغمبر فلاں انصاری صحابی دے نال میں نکاح کرنا چاہنا، کیا تسی میں نے اس بات دا حکم دین دے ہو؟
میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے اے مغیرہ اودے کر نکاح دا پیغام بھیج، اگر وہ رضامند ہوئے تو اس کو دیکھ لیں۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس انصاری صحابیہ اس خاتون دے والدین دے کول چلے گئے اور جا کے انہاں دے والدین دے کو سامنے اپنے نکاح دی خواہش دا اظہار کیتا۔ والدین نے نکاح دی خواہش دا اظہار سن کے حامی پر لی۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ فرمان لگے میں تاڑی بیٹی نو دیکھنا چاہنا، تے اے دونوں میاں بیوی انصاری صحابی اس عورت دے والدین کچھ پریشان ہوئے۔ تے جس وقت حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبوب پیغمبر دی حدیث نو بیان فرمایا، محبوب پیغمبر دا حکم ذکر فرمایا، فرما دے لے کہ اینا دے والدین نے ذرا بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی تھی کہ حالے تے نکاح نہیں ہویا، اسی اپنی بچی نو کیوں ویکھن دئیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا حکم سنیا، اے بچی باغ دے اندر موجود نے، اینا دے والدین نے اس بچی تے نظر باغ دے اندر مروا دی۔ اور محبوب پیغمبر دا خود طریقہ ہے، آقا علیہ السلام دیاں 11 بیویاں نے، 11 ازواج مطہرات نے، کلا مرد لازم نہیں کہ مرد ہی نکاح دا حکم پیش سکتا ہے، عورت بھی مرد دی طرف نکاح دا حکم پیغام جو ہے وہ پیش سکتی۔ سب تو پہلا نکاح سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، خود حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے محبوب پیغمبر نو نکاح دا پیغام بھیجا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ دے نال نکاح ہویا۔ محبوب پیغمبر دی ازواج مطہرات دے اندر سیدہ خدیجہ، سیدہ سودا، سیدہ عائشہ، سیدہ حفصہ بنت سیدہ زینب بنت جہش، سیدہ زینب بنت خدیمہ، سیدہ ام سلمہ، سیدہ جویریہ، سیدہ صفیہ، سیدہ ام حبیبہ، سیدہ میمونہ۔ محبوب پیغمبر نے مختلف قبائل کے اندر نکاح کیتے۔ آج ساڑی ضد ہے اسی اپنے رشتہ داراں دے اندر اپنی برادری دے اندر نکاح کرنا ہے، اور پھر جس وقت بچے اپنی مرضی دے نال نکاح کر لیں اور غیرت دے نام تے قتل کرنا بالکل جائز نہیں ہے۔ اگر بچہ جس جگہ تے چاہتا ہے اس جگہ تے نکاح کرنا شریعت دا حکم ہے، برادری ہوئے، قبیلہ ہوئے، تاڑا ذہن مطمئن ہوئے یا نہ ہوئے، شریعت نے حکم دیتا ہے کہ جس جگہ تے بچہ بچی چاہتا ہے اس جگہ تے نکاح کر۔ ایک آخری بات کر کے اپنی بات نو ختم کرنا چاہنا، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ازواج مطہرات دے اندروں نے سیدہ ام سلمہ دا نکاح ابو سلمہ دے نال ہویا، شہید ہو گئے، انتقال کر گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آئیاں، فرمان لگیاں اللہ دے پیغمبر میرے شوہر ابو سلمہ انتقال کر گئے نے، میرے واسطے کی حکم ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ام سلمہ اپنی عدت نو مکمل کر اور دوسرا نکاح کر لے۔ اللہ دے پیغمبر کہتے نال نکاح کرا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے جو تینوں اچھا لگتا ہے او دے نال نکاح کر لے۔ حضرت ام سلمہ فرمان لگیاں اللہ دے پیغمبر ابو سلمہ نالوں بہتر دنیا دے اندر کوئی شخص میں نظر نہیں آندا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے ام سلمہ ایک کلمات پڑھیا کر، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ جیری پریشانی آئی ہے تیری طرف لٹانی ہے، اے اللہ اس دا بہتر نعم البدل عطا فرما۔ حضرت ام سلمہ فرما دیا نے محبوب پیغمبر دا حکم سی، میں اس کلمات کو پڑھنا شروع کر دیتا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ ادھروں عدت پوری ہوئی، ادھروں محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح دا پیغام بھیج دیتا۔ میرے محبوب پیغمبر اس سنت ہے خود نکاح دا پیغام بھیجنا، عورت پیغام نکاح دا بھیج سکتی ہے، لیکن آقا علیہ السلام فرماندے نے جس جگہ کا دے کسی مسلمان بھائی نے نکاح دا پیغام بھیجا ہے دوسرے واسطے جائز نہیں کہ او دی طرف نکاح دا پیغام بھیجا جائے۔ یہ دین اسلام دے معاملات میں
دین اسلام دے اندر ہر چیز نو کھول کھول کے بیان کر دیتا ہے۔ اگر ساڈا یہ معاشرہ، ساڈا یہ ملک پاکستان جڑا ہے، اگر اسی انہوں دین اسلام دے نام تے حاصل کیتا، اگر اسی دین اسلام دے مطابق اپنے معاملات نو گزاریے تے پھر ہی اس ملک پاکستان دے نال اسلام دا نام جوڑن دا فائدہ ہے۔ اس ملک پاکستان دا رہن والا ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس ملک دے اندر اسلامی قانون نافذ کر دیتا جائے، لیکن ساڈے اعمال دین اسلام دے بالکل مخالفت دے اندر نے۔ اسی غیرت دے نام تے لوگاں نو قتل بھی کردے جانے ہیں، غیرت دے نام تے بیٹیاں نو قتل بھی کردے جانے ہیں، اور قتل بھی اسی اونا نو کرنے ہیں جڑے نکاح کر لیندے ہیں۔ محبوب پیغمبر نے نکاح تے قتل کرن دا حکم نہیں دیتا، زنا تے قتل کرن دا حکم دیتا ہے۔ اس واسطے اس بات کو ذہن دے اندر رکھو کہ شریعت دے اندر غیرت دے نام تے قتل کرنا بالکل جائز نہیں ہے۔ اگر کسی دے ذہن دے اندر یہ بات موجود ہے کہ شریعت نے غیرت دے نام تے قتل کرنا جائز قرار دیتا، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اور اس سے بڑی کیڑی بات ہو سکتی ہے کہ خامد اپنی بیوی دے نال کسی غیر نو دیکھ لیندا ہے، اس سے بڑی غیرت دی بات کی ہوئے گی؟ محبوب پیغمبر نے فرمایا 4 گواہ تلاش کرو۔ دعا ہے اللہ رب العالمین عمل دی توفیق عطا فرمائیں۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ۔